وہاں پر جو اشتراک ہے وہ کیا ہے کہ خمس دینا ہے، 5واں حصہ ہے۔ یہ میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، یہاں پر مجھے روکنا اور اس کی تفصیلات پھر کبھی صحیح۔ لیکن اختلاف کیا ہے کہ مال غنیمت جو ہے نا، اس کے ترجمے میں آ کر اختلاف ہے، اس کی تشریح میں آ کر اختلاف ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہے کہ ہمارے جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، جو ائمہ اربعہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر مال غنیمت سے مراد وار بوٹی، جو جنگ کے دوران مسلمان جب فتح یاب ہو جائیں تو جو مال ان کے ہاتھ میں، اس کو مال، مختلف اقسام ہے نا مال کی یعنی یہاں پر جو ہے وہ جو مال انسان کے ہاتھ میں آتا ہے، وہ خزانہ ہے، وہ جو ہے وہ مال غنیمت ہے، وہ آپ کی اپنی ذریعہ آمدن جو ہے نا وہ ہے، انکم ہے، سیونگ ہے، تو ظاہر مختلف قسمیں ہوں گی نا، اور اسی پر پھر نصاب کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ آئٹمس، وہ چیزیں کہ جن پر خمس یا زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں اپنا جو ہے نا وہ واجب ہے، اب ظاہر اس کا نصاب اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر واضح کر دیا ہوا ہے، خمس قرآن پاک کے اندر واضح کر دیا۔ اب میٹر آف انڈرسٹینڈنگ ہے یہاں پر، نہ میں سمجھتا ہوں کہ حتیٰ اہل سنت خمس کے منکر ہو ہی نہیں سکتے، حکم پروردگار ہے، قرآن کے اندر آیت موجود ہے، انکار کر ہی نہیں سکتے۔ اور نہ شیعہ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے منکر ہیں، منکر ہو ہی نہیں سکتے، کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، بار بار تاکید کی ہے پروردگار نے زکوٰۃ کے متعلق، واجبات میں سے ہے اور فروع دین میں سے ہے، یعنی اصول دین اور فروع دین میں سے، واجبات میں سے کون منکر ہو سکتا ہے؟ میں نے کل بات عرض کی تھی کہ گناہ گار ہونا ایک الگ بات ہے، منکر ہونا یعنی کافر ہونا دوسری بات ہے۔ ڈینائل کہ میں زکوٰۃ دینے کا قائل ہی نہیں ہوں، کون کہہ سکتا ہو مسلمان تو وہ کیسے مطلب جو ہے انکار کر سکتا ہے؟ تو اب شیعہ اور سنی اگرچہ بات کا بھی مطلب قائل ہوں گے، جب بات کی تھی شیعہ اور سنی کی تو یہ تھوڑی سی اصطلاح غلط ہے، اس لیے کہ شیعہ اور غیر شیعہ ہوگا، سنی اور غیر سنی ہوگا، چونکہ پہلے تو یہ بات طے کرنا ضروری ہوتی ہے کہ سنی سے مراد کیا، مطلب کون سے سنی؟ وہ آج کل کے زمانے میں اہل سنت والجماعت ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، نقشبندی ہیں، قادری ہیں۔ اب ظاہر خود ان کے اندر جو ہے وہ فقہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ائمہ اربعہ ہیں، وہ حنبلی ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ حنفی ہیں، وہ مالکی ہیں، کون ہیں؟ تو ظاہر ہے اب سب کو اگر آپ کہیں کہ غیر شیعہ تو اس کا مطلب غیر شیعہ ہو گیا نا، ویلا یہاں پر تو آ کر اختلاف ہے کہ یہ اگر سنی ہے تو سنی دیوبندی ہے، یہ سنی بریلوی ہے، یہ سنی اہل حدیث ہے، تو ظاہر یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس پر نہیں پڑھتا۔ لیکن بہرحال اگر ہم جو ہے نا وہ مطلب شیعہ ورسز آل اگر ہم جو ہے نا وہ لے لیں، چونکہ ظاہر شیعوں کے اندر بھی اب ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن اسی لیے ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑا معمولی سا لیکن امپورٹنٹ جو ہے نا وہ پوائنٹ ہے کہ ہم جب لکھتے ہیں نا شیعہ تو کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے شیعہ ہونے کا، مطلب حتیٰ اسماعیلی کہہ سکتے ہیں ہم شیعہ، بورے کہہ سکتے ہیں ہم شیعہ، زیدی کہہ سکتے ہیں وہ شیعہ کہہ سکتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کو روکنے والے نا؟ لیکن جب ہم کہتے ہیں نا شیعہ اثنا عشریہ تو یہاں پر آ کے اسپیسیفائی ہو جاتا ہے شیعہ اثنا عشری، یعنی وہ شیعہ کہ جو 12 اماموں کو ماننے والا ہے، شیعہ 12 امامی، تو یہاں پر شیش امامی نکل جائیں گے۔ اب ظاہر ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم شیعہ اور جو فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے وہ شیعہ 12 امامی ہیں، یعنی جو ہے نا وہ شیعہ اثنا عشریہ، تو یہاں پر جو ہے نا اثنا عشر 12 کو کہا جاتا ہے۔ تو شیعہ اثنا عشری کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مراکز اسلامی میں یا مساجد کے اندر وہ اگر لکھنا ہو تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ مرکز جو ہے یا یہ امام بارگاہ جو ہے یا یہ پراپرٹی جو ہے یا یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ بلانگس ٹو شیعہ اثنا عشری، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ 12 امامی، تو یہ وہ شیعہ جو 12 اماموں کو مانتے۔ تو ہم ظاہر اب عرف کے اندر شیعہ کا مفہوم جو ہے نا عرف میں یہی ہے کہ وہ اچھا اس کی جا کر وہ بیک گراؤنڈ کے اندر اگر تعریف دیکھی جائے کہ بھی مطلب شیعہ کا مطلب کیا ہے، وہ محب چاہنے والا، اور پھر علی کا محب، شیعہ علی، اب ظاہر وہ ایک اس کا گراس روٹ جو ہے نا جا کر دیکھیں گے تو بہت دور تک، لیکن آج کے زمانے میں عرف میں دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شیعہ اثنا عشری ہے، تو یہ جو ہے نا وہ ایک عرف کے اندر جس کو اسٹیریوٹائپ بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ مفہوم جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کسی کہیں شیعہ تو شیعہ کا مطلب ہوگا اثنا عشری، یعنی جو 12 ائمہ علیہ السلام کی
امامت کا جو ہے نا وہ قائل ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جو شیعہ 12 امامی ہے، کون ہے جو زکوٰۃ کا منکر ہو ہی نہیں سکتا؟ اچھا، اور جو غیر شیعہ ہیں کون ہے جو ان میں سے خمس کا منکر ہو ہی نہیں سکتے؟ لیکن اب ہم پریکٹیکلی جب گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہیں تو شیعہ جو ہے وہ غیر شیعہ کے نزدیک یا ان کی نظر میں زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم بینک میں لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جو غیر شیعہ ہیں وہ خمس نہیں دیتے، مطلب ان کو پتہ ہی نہیں کہ خمس کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کے فقہاء نے جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیا ہوا ہے کہ خمس اونلی مال غنیمت، ان غنمتم، یہاں پر چونکہ آیت بھی جو ہے نا وہ یہی ہے، تو وہ کہتے ہیں غنمتم جو ہے نا، اگر تمہیں مال غنیمت ملے تو مال غنیمت وہ جب جنگ ہوگی اور جنگ میں جو ملے گا مال وہ مال غنیمت ہوگا، اس پر آپ کو خمس دینا ہوگا۔ تو انہوں نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا۔ اب ظاہر ہے وہ مسلم ورسز کافر جنگ ہو اور آپ کو مال غنیمت ملے تو مورد استفادہ قرار پائے۔ اب جب استعمال ہی نہیں ہے تو مسلمان تو اکثریت ویسے ہی بھول گئے کہ خمس نام کی کوئی چیز بھی ہے، کیونکہ ظاہر جنگ ہی نہیں ہے۔ مطلب کتنے عرصہ جو ہے نا وہ ہو گیا کہ کوئی مسلمانوں کی، اور بالخصوص ہم اپنے خطے کی بات کر لیتے ہیں، انڈو پاک کی نا، مطلب کوئی جنگ ہو، جنگ میں کوئی مال غنیمت ملے تو سب کو پتا ہو اس کے احکامات مساجد کے اندر، مراکز میں، خطبات کے اندر بیان کیا جائے کہ بھئی یہ جو مال غنیمت ملا ہے اس پر آپ کو خمس دینا ہے۔ نہ مال غنیمت ہے اور نہ خمس ہے، تو کون اس مسئلے کو بیان کرے گا؟ اس لیے ایونچولی جو ہے وہ بھول ہی گئے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور یہ حکم پروردگار بھی ہے، اور خمس جو ہے وہ واجبات میں سے بھی، اور خمس دینا ہے اس لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر جو ہے نا وہ ان کا وہ ہے ہی نہیں، مطلب ان کو کیا کہتے ہیں کہ مطلب وہ مستعمل نہیں ہے نا، یعنی مورد استعمال ہی نہیں ہے، پیش ہی نہیں آیا کبھی، تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بالعکس میں آ جائے کہ جب ہم زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں تو اب ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ تو دینی ہے، لیکن اب جو غیر شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے ہمارا اختلاف ہے۔ کس بات کا اختلاف ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے نا قرآن پاک کے اندر واضح ہے، اس میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ ڈالر کے اوپر یا پاؤنڈز کے اوپر یا کرنسی کے اوپر، روپیز کے اوپر جو ہے نا وہ، یا یا جو ہے نا وہ ریال کے اوپر وہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی آیت میں تو لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر تو واضح ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ سونا ہے، چاندی ہے، جو ہے نا گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، بھیڑ بکریاں، اونٹ، یہ ساری چیزیں تو ہیں، 8 نصاب جو ہے نا وہ، لیکن کہاں پر جناب لکھا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو یہاں پر میٹر آف انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے زمانے میں ان سے بہتر کون قرآن کی جو ہے نا وہ مطلب ظاہر اور باطن کو جانتا تھا، محکم اور متشابہات کو جانتا تھا، اور یہاں مطلب جو ہے نا وہ تعویل بھی اگر کرنی ہو تو ان سے بڑھ کر کون، مطلب جو ہے نا وہ یہ قرآن صامت، وہ قرآن ناطق۔ تو اب یہاں پر آ کر وہ پھر ایک اختلاف ہی تو بن جاتا ہے نا، میٹر آف انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی نہیں کرتے۔ تو جب ہمارے اصلت اسلام جو ہے انہوں نے واضح کر کے بتا دیا کہ یہاں پر مال غنیمت سے مراد یہ کہ ہر وہ مال، یعنی غنیمتم کی تعریف جو ہے نا یہ ہے کہ ہر وہ مال جو آپ کو ملے، اور اس کے اندر بھی پھر 2-3 کیٹیگریز ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے سمندر کی تہہ میں جا کر جو ہے نا وہ وہاں سے موتی نکال لیا، اب یہ موتی بھی جو ہے نا غنیمت میں شمار ہوگا، چونکہ یہ اللہ کی مالکیت ہے، آپ نے صرف غوطہ لگایا اور نکالا ہے بیچ میں سے، تو یہ مال غنیمت ہے۔ یا خزانہ نکلا ہے زمین میں سے تو وہ مال غنیمت ہوگا، یا جنگ کے دوران جو مال غنیمت ہے وہ مال غنیمت ہو۔ اور پھر جو اگلی کیٹیگری انہوں نے بتائی وہ کیا ہے کہ جو مال تم کماتے ہو۔ اب یہاں پر آ کر در حقیقت ایک اور فلسفہ جو ہے نا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، جس سے ہم کتراتے ہیں اور جس سے ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جس کی طرف جو ہے نا وہ ہم متوجہ ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ جو مال آپ نے کمایا، آپ نے قصب کیا ہے، آپ کی سیلری ہے، آپ کا پروفٹ ہے، واٹس ایور، تو اس پروفٹ کو خرچ کرنے کے بعد، سال کے بعد جو بچت ہوگی، جو پیسہ بچے گا، اس کا 20% آپ نے جو ہے نا وہ خمس دینا ہے۔